عیسائیں دا مباہلہ نجران یمن دے نصرانی دا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمی دی جماعت ہے جو سب دے سب نجران دے اشراف ہیں۔ اس وفد دی قیادت کرنے والے ترا شخصاً ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیں دا پوپ اعظم ہا، اہیب جو ان لوگوں دا سردار اعظم ہا، عبد المسیح جو سردار اعظم دا نائب ہا اور عاقب سلیم دا ہا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی نفیس لباس پاتے اثر دے بعد مسجد نبوی میں داخل تھے اور اپنے قبلے طرح منہ کرتے اپنی نماز ادا کی تھی نے۔ پر ابو حارثہ ایک دوجا شخص تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھے۔ آپ نے نہایت کریمانہ لہجے ناد نال گفتگو فرمائی، ایک گفتگو سنو اور اللہ دے پیارے حبیب دی محبت میں فرفتہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب لوگ اسلام قبول کرتے اللہ تعالیٰ دے فرما پردار بن۔ ابو حارثہ پہ آکھے جواب دیتے اصل لوگ پہلے اللہ تعالیٰ دے فرما پردار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں دا آخر صحیح نہیں، کیونکہ تو سب لوگ صلیب دی پرستش کریں دے وے اور اللہ دے واسطے بیٹا دسیں دے وے اور خنزیر کھا دے وے۔ ابو حارثہ تو سب لوگ اثار پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیوں دے گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل لوگ عیسیٰ علیہ السلام کیا آتے ہیں؟ ابو حارثہ تو سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ آدھے ہوئے حالانکہ وہ اللہ دا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اسا اے آدھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا دا بندہ ہے، دا رسول ہے، وہ کلمت اللہ ہے جو کنواری مریم دے شکم کنے بغیر پیو دے اللہ تعالیٰ دے حکم دنال پیدا تھے۔ ابو حارثہ کیا کوئی انسان بغیر پیو دے پیدا ہو سکتے؟ جب آپ لوگ یہ منے دے وے کوئی انسان عیسیٰ علیہ السلام دا پیو کہنی تو بل آپ لوگوں کو یہ مننا پوسی جا ان دا ابا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں دا ابا کوئی انسان نہ ہوئے تو کہ اے لازم نہیں ہے دا جو دا ابا خدا تھی وے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر پیو دے بھی آدمی پیدا ہو سکتے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں پیو دے اللہ تعالیٰ نے مٹی تو پیدا فرمائی، تو جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں پیو دے پیدا فرما دیتے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر پیو دے پیدا کر دیتے تو ان جو تعجب دی کیری گال ہے۔ حضور علیہ السلام دے پیغمبرانہ طرز استدلال حکیمانہ گفتگو نے چاہیدہ تو اے وفد اپنی نصرانیت چھوڑتے دام علیہ السلام آمدہ، مگر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام دے نال جھگڑا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ بحث تکرار دا سلسلہ بہت لمبا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران دی یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تو آپ دے کولو علم آونجن دے بعد جو لوگ ان دے توان نال جھگڑا پہ کریں تو ان لوگوں کو آکھو آؤ اسا اپنے بیٹے کو سڈینے ہیں تو سا اپنے بیٹے کو، اسا اپنے عورتوں کو سڈینے ہیں تو سا اپنے عورتیں کو سڈو، اسا خود آندے ہیں تو سا خود آؤ، بل اسا گر گراتے جھوٹے تے اللہ دی لعنت پیسوں۔ غلامہ دی دعوت مبالغہ کو ابو حارثہ نے منظور کر دیا، طے تھی گیا صبح کل نکل میدان تے
مباہلا کرے سوں۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانے کو پہنچے تو اپنے آدمی کو آکھے میری قوم تو لوگوں نے اچھی طرح سمجھ گئے تھے سجان گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے۔ خوب یاد رکھو جو قوم کہ نبی برحق دے نال مباہلا کریں دیے یہ قوم دے چھوٹے وڈے سب برباد ہوئے ہیں۔ یہ واسطے بہتر ہے صلح کر کے اپنے وطن واپس چلے جائے، ہرگز مباہلا نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ ڈٹھے آپ حضرت حسین کو جھولیے پائی ودن، حضرت حسن کو انگلی نال پکڑی ہوئے، بی بی فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے پیچھوں پہ آدم اور آپ ان لوگوں کو پہ فرمیندن میں جب تو دعا منگا تو تساں لوگ آمین اکھائے۔ یہ منظر دیکھ ابو حارثہ خوف کے نے کم اٹھیا، آکھنے لگا اے عیسائیو میں جے چہرے کو پیا دے دا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہاں چہرے دی بدولت پہاڑ بھی اپنے جا کے ہٹتے چلا ویسے۔ لہذا میری قوم دے بندے ہرگز مباہلا نہ کرو، برباد تھی ویسے۔ روئے زمین تے کتھائیں بھی کوئی نصرانی نہ راسی، انہوں نے آپ کو عرض کیتا ابو القاسم اسا دعا نال مباہلا نہیں کریں دے، اسا یہ چاہتے ہیں اسا اپنے دین تے قائم رہنے ہیں۔ حضور السلام نے لوگوں کو فرمایا تسا لوگ اسلام قبول کر گنو تاکہ تسا لوگوں کو مسلمان دے حقوق حاصل ہو۔ نصرانی اسلام قبول کرنے کے صاف انکار کر دیتا تو آپ نے فرمایا بل میرے واسطے تو جنگ دے سوا کوئی چارہ کوئی نہیں۔ یہ سنتے نصرانی کیا اسا لوگ عربے نال جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں دے، لہذا اسا یہ شرط سلو کر رہے ہیں تو اسا نال جنگ نہ کرو، اسا کو اپنے دین تے قائم رہن دو اور اسا بطور جزیہ تو آپ کو ہر سال 1000 کپڑے دے جوڑے دے دے رسو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط سلو فرما کی تھی اور انہیں نصرانے واسطے امن و امان دا پروانہ لکھ لیتا۔ ان کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نجران والے تھے ہلاکت بربادی آ چکی ہے مگر یہ لوگ بچ گئے، اگر یہ لوگ میں مباہلا کریں دے اتھائی مسخی تے باندر تے خنزیر بننے دے اور ان دی وادی وچ بھڑک اٹھتی نجران دی کل آبادی چرندے پرندے جل بھوئتے راک دا ڈھیر بن دے روئے زمین تے سارے عیسائی ایک سال فنا ہوئے دے در سے ہدایت اتھو معلوم تھیا اللہ دے پیغمبرن نال مباہلا کرنا ہلاکت بربادی ہے، بلکہ انبیاء اولیاء اللہ والے دا مقابلہ کرن اور انہیں لوگوں دی بد دعا دا سامان کرن بربادی ہلاکت ہے، بلکہ اللہ دے نے محبوب بندے دی تھوڑی جی بے ادبی دل آدار بھی انسان کو فنا دے گھاٹ اتار دیں دیے، یہ جی تباہی بربادی گھنا دیے جن دا کوئی علاج کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل توفیق۔ آمین۔